بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت خوش آمدید، واپس آنے کا شکریہ۔ اور اب ہم اپنی تربیت سیریز میں جو فیکٹری ماڈل سکولز اور ILM سکولز جیسے یونٹی انٹرنیشنل سکول ہے، ان کا جو موازنہ ہے، اب اس کی ہم تکمیل اور اس کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں۔ آج جو آخری نقطہ جس پر آج کی ڈسکشن ہے، آج کا ویڈیو ہے، وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹ گولز، یعنی اس کے مقاصد کیا ہیں، مقصد کیا ہے فیکٹری ماڈل سکول کا، مقصد کیا ہے ILM ایجوکیشن کا۔ تو اس کو اگر ہم مختصراً عرض کریں تو فیکٹری ماڈل سکولز کا الٹیمیٹ مقصد بس اتنا ہے کہ اتنی انفارمیشن ڈیلیور ہو جائے بچے کو کہ وہ اپنے ٹیسٹ میں اچھے رزلٹ لے آئے اور کہیں نہ کہیں ملازمت پکڑ لے، نوکری چاکری کر لے۔ اس سے زیادہ کوئی گول نہیں ہے، اس سے بڑا یا اس سے اونچا کوئی گول نہیں۔ اور جہاں ILM ماڈل ہے، ایجوکیشن کی حقیقت ہے، تعلیم و تربیت کی حقیقت ہے، اس کے اگر مقاصد کو مختصراً عرض کیا جائے کہ زندگی بھر کا طالب علم جس کو علم سے محبت ہو جائے، علم کی محبت جو یعنی مہد سے لے کر لحد تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، اس کو اس جستجو میں لگائے رکھے کہ اور آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا مقصد کہ ٹوٹل ہیومن ڈیولپمنٹ، ایک انسان کامل کا وجود میں آنا، اس کی مکمل ڈیولپمنٹ، اس کی مکمل نشو و نما، کہ ایک انسان کامل بن جائے۔ اسی کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا مفہوم آپ کو عرض کر دوں کہ مومن کی شان یہ بتائی، مومن کی علامت اور اس کی شان یہ بتائی کہ مومن کبھی خیر سے سیر نہیں ہوتا، خیر سے سیر نہیں ہوتا۔ وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے اور عمل کرتا جاتا ہے جب تک کہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ جنت میں جانے کے بعد اس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اس کا پیٹ جو ہے اب کہیں بھرتا ہے، وہ سیر ہو جاتا ہے، ورنہ تب تک ساری زندگی اس کو یہی جستجو اور یہی بھوک لگتی ہے کہ میں اور علم کیسے حاصل کر لوں اور اپنا عمل بہتر کیسے کر لوں اور انسان کامل کیسے بنتا چلا جاؤں۔ تو اگر اس کو یوں کہہ لیں کہ علم کی ترقی، عمل کی ترقی، ارتقاء، اور اسی کو جو ہے ہم اقبال کی اصطلاح میں کہہ لیں کہ جو خودی کا بننا ہے، ٹوٹل ہیومن ڈیولپمنٹ، کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو یہ اپنے رب کو پہچان کر، اس سے جڑ کر اور اس کا خلیفہ بن جائے دنیا میں، اس کے لیے اپنی خودی کو بنانا اس کی۔ تو یوں کہیں کہ تعلیم و تربیت کا اگر مقصد کیا ہے کہ انسان کی خودی یہ تکمیل تک پہنچے، جس طرح سے علامہ اقبال نے اس کو اپنی شاعری میں فرمایا۔ اب پھر آتے ہیں کہ فیکٹری ماڈل سکولز صرف یہ انفارمیشن ایک انگلی پکڑ کر، سپون فیڈنگ کر کے، کہ بس اتنا ہی تم نے سیکھنا ہے، جتنا ٹیسٹ پہ آنا ہے، ایگزام پہ آنا ہے، ایگزام کی تیاری کرنی ہے، ایگزام میں تمہیں نمبر مل جائیں گے، نمبر ملیں گے اچھے تو تمہیں کہیں ملازمت، نوکری چاکری مل جائے گی، بس اس سے زیادہ مت سوچو۔ یعنی صرف ایک پرزہ جو ایک ساری دنیا میں ایک انڈسٹریلسٹ کیپٹلسٹ مشینری ہے، اس کا ایک پرزہ تیار کرنا، جیسے کہ اسمبلی لائن پہ بس پارٹس آ رہے ہیں تو اتنی پارٹس آئیں جو ضروری ہیں، وہ سب جڑ جائیں، ایک چیز بنے اور اس کی ایک مارکیٹ میں اس کی قیمت لگے، اس کا ریٹ لگے، وہ مارکیٹ میں بک جائے۔ ایک پرزہ، ایک کٹ پتلا جس کا کنٹرول وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جن کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کنٹرول، یہ بھی بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ اسکول میں بہت اچھا پرفارم نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ اسکولنگ ان کے لیے ان کی انٹیلیجنس کو کیپچر نہیں کر سکتی تھی۔ تو آپ اکثر دیکھیں گے، آپ اکثر جو انڈسٹریلسٹ لیڈرز ہیں، کیپٹلسٹ لیڈرز ہیں، دنیا کے جو مالدار لوگ ہیں اور دنیا میں جو نشیب و فراز اور جو ساری معاملات چل رہے ہیں ان کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان سے اکثر سے پوچھیں تو یہ اسکول میں اچھا پرفارم نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی انٹیلیجنس اس ڈم ڈاؤن اسکولنگ سسٹم، فیکٹری اسکولنگ سسٹم سے اوپر تھی۔ اور صرف آپ ملازمین پیدا کریں، نوکر چاکر پیدا کریں،
تو اس سے زیادہ فیکٹری ماڈل اسکول آپ کو نہیں دے سکتا. کوئی یعنی اہل ذوق، اہل شوق، اہل فکر، اہل علم نہیں پیدا ہوتے، ہاں جستجو والے نہیں پیدا ہوتے، ریسرچ والے نہیں پیدا ہوتے. جبکہ جب ILM ماڈل میں آپ کا جو پہلا جیسے گول بتایا کہ ساری زندگی لائف لانگ لو فار لرننگ، ایک بھوک، ایک طلب لگ جائے، ان کو وہ ٹولز دے دیں، ان کو وہ یعنی جو وہ اوزار، معاف کیجیے گا، وہ اوزار دے دیں کہ جن اوزار سے وہ اپنے لیے کچھ بنا سکیں، جن اوزار سے وہ کہیں سے بھی مائننگ کر کے، کہیں سے بھی جو ہے کسی خزانے کو بھی زمین میں دبا ہوا وہ نکال سکیں، وہ کسی فیلڈ میں بھی اس کی ڈیپتھ میں جا سکیں، بجائے یہ کہ بھائی میری فیلڈ تو میں نے تو کیمسٹری پڑھی ہے اس لیے میری فیلڈ کیمسٹری، میں نے تو بایو پڑھی، بس مجھے تو بایو کا آتا ہے، مجھ سے بایو کا پوچھیں. یہ عجیب سا ایک انسان پیدا ہو گیا جو یعنی دنیا کو ایک مکمل طور پہ نہیں دیکھ پاتا، کہ اسی ایک ہی زاویے میں پھنس کے اور اسی بارے میں مجھ سے بات کریں. تو یہ فیکٹری ماڈل اسکولنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، چونکہ وہ لائف لانگ لو فار لرننگ ہوتی نہیں، اصل انڈیپینڈنٹ لرننگ نہیں آتی، یعنی خود ساختہ سیکھنا. صرف میری انگلی پکڑ کے مجھے ادھر سے ادھر تک گزارو، میرے امتحان لے لو، مجھے بتاؤ مجھے کیا پڑھنا ہے اور مجھے کیا رٹ کے اور پھر امتحان کے اوپر ڈالنا ہے، اور اس ایگزام میں مجھے سکور دے دو، جس میں مجھے بس دیکھا جائے کہ زیادہ پروفیشنلی کس نے یہ کام کیا. تو اس طرح سے آپ کو یہ محدود لوگوں سے دنیا بھرتی چلی جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ظاہری بات ہے کہ پھر ایسا شخص، اس کی کوئی ویلیوز نہیں بن پاتی، اس کی کوئی پرنسپلز نہیں بن پاتے، کوئی اقدار نہیں ہوتی، کوئی افکار نہیں ہوتے. اس کو صرف اتنا ہے کہ میں کتنا کما لوں، کتنا کھا لوں. وہ صرف دنیا کی ورتھ اور ویلیو، کسی انسان کی قیمت اس طرح دیکھتا ہے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کی آمدن کتنی ہے، یہ کون سی گاڑی چلاتا ہے، یہ کس قسم کے بنگلے میں رہتا ہے، مکان میں رہتا ہے، اور اس اعتبار سے لوگوں کو جج کیا جاتا. تو یہ تو انتہائی گھٹیا سوچ ہے، اور ہم سب اس کے غلام بنے ہوئے ہیں. آدمی اپنے اندر غور کرے تو ہم بھی اسی طرح سے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے تعلیمی نظام یا عدم تعلیمی نظام کا نتیجہ ہے. ہولسٹک اور یہ انسان کامل کا بننا، جس میں انسان کی قیمت اس کے علم اور اس کے عمل سے ہو، یہ آپ کی سکولنگ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا. یہ مانیں اس بات کو. اور اس کی اگلا جو ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کے جو یعنی کی تکمیل ہے، تو اس میں اس کی روحانی، اس کی اخلاقی، اس کی جسمانی، اس کی ذہنی یعنی عقلی اور فکری، اس کے جو ہے ثقافتی، اور اس کے معاملاتی، اس کی جو ہے معاشرتی تعلیم، یہ سارے پہلو جب پورے ہوں گے تو پھر یہ انسان کامل بنتا ہے، اللہ کا خلیفہ بنتا ہے. اس کے اندر وہ صفات جھلکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اس میں دیکھنا چاہتا ہے. یہ تعلیم و تربیت کا مقصد ہے کہ اس میں انسان میں وہ صفات جھلکیں جو اللہ تعالیٰ اس میں دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ اللہ کا خلیفہ بنے، اللہ کا نمائندہ بنے. جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ کریم یحب الکرم، اللہ کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے. ہاں، اللہ جواد یحب الجود، اللہ تعالیٰ سخی ہے، داتا ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. اللہ رؤوف یحب الرأفہ، اللہ تعالیٰ نرم مزاج، نرم ہے لوگوں کے ساتھ، جسے انگلش میں کائنڈنس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ اس انسان کو چاہتا ہے کہ اپنا خلیفہ بنے، یہ دنیا میں عدل قائم کرے، انصاف قائم کرے، امن قائم کرے، امن اور عدل. اب جو شخص صرف اپنی 2 + 2 4 میں لگاؤ، تو اس کو کوئی فکر نہیں کہ امن عدل، اس کو صرف اتنا امن عدل چاہیے کہ وہ 2 + 2 4 کر سکے، اس سے آگے اس کی سوچ ہی نہیں ہے کوئی. تو اس لیے آپ کا ایک قحط الرجال ہے، آپ کا ایک فقدان ہے انسانیت کا، آپ کا ایک فقدان ہے فکر کا، آپ کا ایک فقدان ہے بھلائی کا. جو دنیا میں چونکہ جو فیکٹریاں یہ بن رہی ہیں، یہ تو پرزے نکال رہی ہیں ایک جو ہے صنعت کاری اور ایک سرمایہ کاری کے نظام کے لیے. انسان تو نہیں بن رہے. انسان کہاں بن رہے؟ تو انسان بنیں گے
تو یہ انسانی دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے نا. اللہ کے یہاں بھی آخرت میں بھی انسان ہی کامیاب ہوں گے, انسان ہی جنت میں جائیں گے. جتنا کامل انسان ہوگا وہی جنت میں جائے گا. جتنا اللہ اپنے رب کو پہچانے گا اور جتنا اس کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرے گا, اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا, اتنا ہی اپنے رب کو راضی کرے گا. تو دونوں جہانوں کی کامیابی اسی پہ میسر ہے. تو اس لیے ہم اس طرف آئیں, اس کو دیکھیں کہ ہم کیا بنانا چاہ رہے ہیں, کیا مقاصد ہیں, کیا گولز ہیں. صرف جو ہے بھیڑ چال چل کے اسکول سے گزار دینا بچے کو, بس جیسے کہ بھیڑ لگے ہوئے ہیں. ہم نے چھوٹا سا ایک واقعہ بتاؤں, وہاں حج پہ تھے تو وہاں مسلخ میں گئے نا, جہاں پہ مذبح خانہ ہوتا ہے, جانور ذبح ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑے سے اس میں نا باڑے میں وہ سارے ایک طرح کے جانور رکھے ہوئے تھے. پھر ان کا ایک راستہ بنتا تھا, وہ ادھر سے بھاگ کے جاتے تھے, آگے جا کے جو قصاب ہوتے تھے ان کو پکڑ کے ان کو ذبح کرتے تھے, اور پھر آگے سارا پروسیس ہوتا تھا. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہم جا کہاں رہے ہیں. یہ پورا ایک جو ہے ریوڑ بھیڑوں کا, اور وہ ایک کو دوسرے کو دیکھ کے آگے آگے بھاگ رہے ہیں, آگے آگے بھاگ رہے ہیں. آگے کیا ہونا, آگے ذبح ہونا. لیکن ان کو نہ کچھ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی پتہ ہے. دیکھ رہے ہیں آگے والا بھاگ رہے ہیں, ہم بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ہم بھی اسی طرح سے بھائی سب اسکول بھیج رہے ہیں, ہم بھی بس اسکول بھیجیں. بھائی کہاں بھیج رہے ہو, آپ کا اسکول کر کیا رہا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں. کبھی اس کو سوچا, کبھی اس سے ان سے بات ہوئی, کبھی ان کو مجبور کیا کہ اپنے مقاصد کو بدلیں. اور سارا مسئلہ یہی ہے, میں چونکہ اسکول اونر سے تو باتیں ہوتی ہیں, کہ سب یہ آپ والدین کا قصور ہوتا ہے. آپ جو چیز ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں وہی چیز پھر آپ کو پروڈکٹ ملتی ہے, جو ڈیمانڈ ہوگی اس کی سپلائی ہوگی. تو اس لیے اگر آپ اس چیز پہ ضد بضد ہونا چھوڑ دیں اور اتنا گھبرائیں اور ڈریں نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے بچوں کا, رسک لینے دیں, فیل ہونے دیں. اٹس اوکے. زندگی میں سب سے بڑے جو انسان درس سیکھتا ہے وہ فیل ہونے سے, ناکام ہونے سے سیکھتا ہے. ہاں, اس کے لیے سیفٹی نیٹ ضرور دیں, ٹھیک ہے. اور فیلئر کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. بچہ بار بار فیل ہوتا ہے, چلنا شروع کیا اس نے, بار بار گرا, بار بار فیل ہوا, لیکن گیو اپ نہیں کی. لیکن جب اس کو کنڈیم کرنا شروع کریں گے, اس کو جج کرنا شروع کریں, ہے تو فیلئر ہے, تو نہیں کر, ادھر وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بچہ, اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے. تو جو بیبی ہوتا ہے اس کو آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, اور آپ اس کو تو نہیں کہتے ہے تم کیوں گرے, ہے تمہیں جو ہے نا چلنا نہیں آتا, ابھی تک چلنا نہیں آیا, کبھی ایسا کیا, ابھی تک دانت نہیں نکالے تم نے, ابھی تک تم نے چبانا نہیں سیکھا, ابھی تک بولے کیوں نہیں, بولتے کیوں نہیں. اس کے فیلئر کو کبھی ہم نے کنڈیم کیا؟ اس نے پانی کہنا چاہا تو مم منہ سے نکلا, تو ہم نے کبھی اس کو کہا یہ کیا تمہیں تو بولنا صحیح نہیں آتا؟ نہیں. تو پھر جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو پھر ہم نے فیلئر پہ کنڈیم کرنا کیوں شروع کر دیا؟ خدا را ایسا نہ کریں, اس کو فیل ہونے دیں. اس کو, اسی کے لیے شعر ہے کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو آپ اس کو طفل بنا کے ہی چلنا چاہتے ہیں, وہ ساری زندگی طفل بنا رہتا ہے, بچہ بنا رہتا ہے. 18 سال کا بھی بچہ ہی ہوتا ہے. اور ہمارے تاریخ میں دیکھیں تو ہمارے 17-18 سال کے جوانوں نے, محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر لیا, بر صغیر میں داخل ہو گئے, اور طارق بن زیاد نے اندلس فتح کر لیا, یورپ میں داخل ہو گئے. فاتح سلطان محمد نے قسطنطنیہ فتح کر لیا 19 سال کی عمر میں. تو وہ ان کے بڑوں نے ان کو بچہ نہیں سمجھا, ان کو فیل ہونے دیا, ان کو بڑا ہونے دیا, ان کو ذمہ داریاں دیں. تو یہ آپ ان سے نہ چھینیں, ان کو یہ سیفٹی نیٹ ضرور دیں اور فیل ہونے دیں, لیکن فیلئر پہ کنڈیم نہیں کریں کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے اب اس سے ہم سیکھیں گے, ہماری غلطی یہ تھی, اب اس غلطی کو دور کریں گے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے زندگی میں کوئی بھی کام سیکھنے کا. تو اسکول یہ یعنی, اور میں یہ تنزیہ کہہ رہا ہوں کہ بڑا زبردست کام کرتے ہیں کہ بچے کی جستجو, کیوریوسٹی ختم کر دیتے ہیں, اس کا فیلئر کا کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں جو ہم کہیں وہی کرو, تو پھر ادھر ساری پرابلمز ہوتی ہیں. ہاں ضرور کہ ہم سکلز میں جو ہے نا, جیسے ٹائم مینجمنٹ, ہم سکلز پہ فوکس کرتے ہیں کہ بھائی لٹریسی, نومریسی اور کمپریہنشن, پھر اس کے بعد اس پہ بلڈ ہوتے ہیں ریسرچ اینڈ انکوائری, اور کریٹیکل انالیسس, پرابلم سالونگ, میٹاکگنیشن, آرگنائزیشن, اور کمیونیکیشن, اور ایکسپریشن, کولیبریشن, لیڈرشپ, انٹرپرینورشپ, اور گرٹ یعنی پرسیویرنس. یہ سارے سکلز ہیں. اب ایک آرگنائزیشن کے اندر ہی ٹائم مینجمنٹ آتی ہے, تو آپ ضرور اسائنمنٹس دیں, یعنی ٹاسکس دیں کہ اتنے ٹائم میں آپ نے ٹاسک ختم کرنی ہے, لیکن بچے کو سمجھائیں تو صحیح
اس کو بتائیں تو صحیح ایکسپیکٹڈ کیوں ہے یہ کہ یہ ٹائم پیریڈ میں آپ نے اس وقت کے اس محدود وقت میں یہ اچیو کرنا ہے، تاکہ آپ کو ایک سکل یہ آ جائے کہ محدود وقت میں ایک ٹارگٹ کیسے اچیو کیا جاتا ہے. وہ کام بھی آپ کر لیں جو آپ چاہتے ہیں کرنا، وہ کام بھی کریں جو آپ کا دل نہیں چاہتا کرنا. اور میں پچھلے ہی دن ایک ہماری 8ویں جماعت کی بچیاں تھیں، ان کو میں سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے چھوٹوں میں اور بڑوں میں. چھوٹے کہتے ہیں مجھے یہ، یعنی آئی وانٹ ٹو ڈو دس، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا. اور بڑے کیا کہتے ہیں؟ آئی نیڈ ٹو ڈو دس، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دس، کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، یعنی مجھے لازمی یہ کرنا ہے، میرے لیے ضروری ہے، میرے لیے واجب ہے، میرے لیے میری ذمہ داری ہے یہ کرنا، اور میری یہ ذمہ داری نہیں. تو وہ اپنے فیصلے جو کرتے ہیں بچے، وہ اپنی خواہش کے مطابق کرتے ہیں. بڑے جو فیصلے کرتے ہیں وہ اپنے ذمہ داریوں کے مطابق کرتے ہیں. اور اس لیے اگر بچہ کہے گا کہ مجھے یہ کھانا ہے، مجھے بریانی کھانی ہے، میری بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، تو ماں کیا کرے گی؟ مجھے بریانی بنانی پڑے گی کہ میرے بچے کو یہ چاہیے. تو جو بچے کی چاہت ہوتی ہے وہ ماں کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے چھوٹے میں اور بڑے میں. تو جب یہ ٹرانزیشن کریں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں کرنا، اس سے کہ مجھے یہ کرنا ضروری ہے، چاہے میرا دل چاہے یا نہ چاہے. اور جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں ناپسند ہو لیکن تمہیں کرنی پڑے، تو اس وقت ہمیں اس کی مصلحت نہیں پتہ ہوتی، لیکن یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ ضرور ہم دیں، اس کے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ دیں، لیکن اس کو بھی ایک فریم ورک میں رکھے، اور بالکل انگلی پکڑ کے یا بالکل جو ہے نا تنگ راستے پہ اس کو چلانے کے بجائے یہ اسی کے اندر رکھے کہ تاکہ آپ میں بھی یہ سکلز ڈیولپ ہوں. اور پھر الٹیمیٹلی اس سے آپ کو کیا رزلٹ ہوگا کہ آپ کو ملیں گے ایسے بچے کہ جن کے اندر ایک عزم ہوگا کہ کچھ حاصل کرنے کا. تو یہ اس کو گرٹ کہتے ہیں، گرٹی ہوں گے، اور کانفیڈنٹ، کریجس، کمپیشنیٹ، بیلنسڈ، آنیسٹ، کمیٹڈ، کانشینشیس، responsible leaders who will bring peace and justice and positive change in the world. یہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم امن لائیں، ہم عدل لائیں، ہم زندگی میں اور دنیا میں، معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لائیں. اس کی ذمہ داری ہم سب پوری کریں. آئے مل کے اسی کام کو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے.